الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، آج ہم اردو کلاس میٹرک کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، قومی ہمدردی۔ اس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ ولادت 1837 اور وفات 1914 میں ہوئی۔ الطاف حسین نام، حالی تخلص اور شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام خواجہ عز بخش انصاری تھا۔ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم پائی۔ 17 برس کی عمر میں شادی ہو گئی، پھر آپ دہلی چلے گئے، جہاں مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میسر آئی۔ اس کے بعد لاہور آ گئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کی۔ وہاں انہوں نے کتب کے اردو تراجم پر نظر ثانی اور درستی کا کام کیا۔ اس کام سے حالی کو انگریزی زبان اور اس کے ادب سے آگاہی حاصل ہوئی۔ یہیں انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں شاعر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے تھے۔ انہی مشاعروں میں حالی نے برخاست رحم و انصاف، حب وطن اور امید عنوان سے نظمیں لکھیں۔ حالی نے سر سید کی تحریک پر اپنا مشہور مسدس مد و جزر اسلام بھی لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوا۔ حیات سعیدی، مقدمہ، شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید حالی کی اہم نثری تصانیف ہیں۔ اسٹوڈنٹ، مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سوالوں کے جواب۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال یہ ہے، ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ جواب، ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں، اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ پس ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ جواب، ہمدردی سے وہ مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے، تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جواب، ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ سوال نمبر 4، کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا ہے؟ جواب، ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے۔ ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف 2 خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرا یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائب ظاہر کیے۔ سوال نمبر 5،
حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ کوئی دو مثالیں دیجیے۔ جواب: ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، ان کے لیے غذا بہم پہنچانا، تابع مقدار ان کو دشمن کے حملے سے بچانا، سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں، انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس سوالوں کے جواب تھے۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے؟ ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرا یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائب ظاہر کیے۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، ان کے لیے غذا بہم پہنچانا ہے، تابع مقدار ان کو دشمن کے حملے سے بچانا، سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں، انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے۔